اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسے جیسے اربعین کا موقع نزدیک آ رہا ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی عشاق حسین ابن علی ہیں، ان کے دل مضطرب اور بے چین ہو رہے ہیں۔ خاص کر وہ لوگ جو ایک مرتبہ اربعین حسینی کربلا میں کر چکے ہیں اور وہاں جا چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اربعین حسینی کا لطف کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے۔ خاص کر نجف اشرف سے کربلائے معلیٰ تک کا جو پیدل سفر ہے، اس کا اپنا ایک لطف ہے، وہ ایک یادگار سفر ہے۔ جو گیا ہے وہی اس کی لذتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اور میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی عام دنوں میں زیارت پر جا چکا ہو تو اس کے لیے اگر ممکن ہو تو ایک بار اربعین حسینی ضرور جا کر کرے کربلا میں۔ اور یہ جو پیادہ سفر ہے، جسے مشی کہا جاتا ہے، واک کہتے ہیں، اربعین واک، اس میں ضرور شرکت کرے۔ یہ دنیا کا عظیم اجتماع، ورلڈ کی لارجسٹ گیدرنگ، پیسفل گیدرنگ، یہ اربعین حسینی ہے۔ دنیا میں کہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، مذہبی اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور ریلیجس گیدرنگز بھی ہوتی ہیں، لیکن جو اربعین میں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اربعین میں اگر کوئی جا کر دیکھے تو وہاں پر ایک الگ ماحول نظر آتا ہے، ایک الگ فضا نظر آتی ہے، ایسی فضا جسے ہم کہہ سکتے ہیں فضائے محبت، فضائے عشق، فضائے ایثار و قربانی، جس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے جو بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، وہ ایک سرزمین پر آ کر جمع ہوتا ہے۔ الگ الگ رنگ کے لوگ، الگ الگ نسل کے لوگ، الگ الگ زبانیں بولنے والے لوگ، الگ الگ عمر کے لوگ، الگ الگ جنسیت کے لوگ، سب ایک جگہ جمع ہیں۔ بچے، بڑے، بوڑھے، مرد، خواتین، یہاں تک کہ بعض معذور افراد آپ کو نظر آئیں گے کہ جو پیر سے چل نہیں سکتے، جن کے پیروں میں توانائی نہیں ہے، لیکن ہاں، کربلا میں ایک مقناطیس ہے، ایک میگنیٹ ہے، جو پوری دنیا سے عاشقوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنی سمت بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور دنیا کے گوشے گوشے سے وہ عاشق کھنچے ہوئے اس وادی کی طرف چلے آتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ فضائے محبت ہے، فضائے عشق ہے، ایسی فضا کہ جس کے اندر جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا سب کچھ امام حسین علیہ السلام کے نام پر دینے کے لیے تیار ہے، امام حسین علیہ السلام کے نام پر لٹانے کے لیے تیار ہے۔ جگہ جگہ لوگ تبرک لیے ہوئے کھڑے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے زائرین حسینی سے التماس کرتے ہیں کہ آپ اس تبرک کو لے لیں، اسے کھا لیں، اسے تناول کر لیں۔ کہیں کوئی آپ سے گزارش کرتا ہے کہ وہ آپ کے پیروں پہ مالش کر دے، کہیں کوئی آپ کے لیے گھر کی دعوت لیے ہوئے کھڑا ہے، آئیے میرے گھر تشریف لے آئیے۔ نہ معلوم کیسے کیسے منظر اس پورے راستے میں ہوتے ہیں۔ جو جا چکے ہیں ان سب کو اس سال یہ منظر یاد آئیں گے، کروٹیں بدلتے ہوئے اپنے بستر استراحت پہ، خواب میں، بیداری میں، یہ مناظر انہیں یاد آئیں گے، دل کو بے چین کریں گے، دل مضطرب ہوگا، یاد آئے گی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں اس سال لوگ شاید نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جگہوں پر یہ محسوس کریں گے اور یہ آرزو کریں گے کاش ہم اربعین میں کربلا میں ہوتے۔ یعنی جسم الگ الگ جگہوں پہ ہوں گے مگر روح کربلا میں ہوگی، نجف و کربلا کے راستے میں ہوگی۔ ہاں عزیزو، اس سال اس پینڈیمک نے مجبور کر دیا ہے اس عشاق حسینی کو، امام حسین سے محبت کرنے والوں کو، ورنہ یہ عشاق حسین ابن علی وہ ہیں کہ دشمن نے بڑی بڑی دھمکیاں دیں، ISIS نے دھمکیاں دیں، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس سے
لوگ والہانہ محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اور اس راہ میں انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے مال کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ برسوں برس سے دشمنان امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے در تک پہنچنے سے روک دیں۔ الگ الگ دور آئے، متوکل کا دور آیا، دوسرے دور آئے، بڑے بڑے ظالمین آئے، اور انہوں نے کوششیں کی کہ امام حسین کے عاشق ان کے در تک نہ پہنچ سکیں، لیکن یہ عاشق کبھی رکے نہیں، چاہے انہیں ہاتھ کٹانا پڑا ہو، چاہے انہیں پیر کٹانے پڑے ہوں، چاہے انہیں گردنیں کٹانی پڑی ہوں، کوئی انہیں روک نہیں سکا ہے کربلا تک پہنچنے سے۔ ہاں، لیکن اس سال صرف ایک بات نے مجبور کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکتب حسینی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کی حفاظت کرنا ہے، اس لیے کہ کربلا زندگی دیتی ہے، کربلا لوگوں کو جینا سکھاتی ہے، کربلا لوگوں کو حیات عطا کرتی ہے۔ اس وجہ سے آج مومنین ٹھہر گئے ہیں، رک گئے ہیں، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی اور کی جان کو کوئی خطرہ ہو، کسی اور کے لیے کوئی مشکل پیش آئے۔ صرف یہ چیز ہے جس نے روکا ہوا ہے، ورنہ کوئی طاقت دنیا کی ان چاہنے والوں کو روک نہیں سکتی تھی۔ میرے عزیزوں، اربعین حسینی اصل میں ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے میرے دوستوں، اور یہ وہ تحریک ہے اور وہ مشن ہے جس کی بنیاد اہل حرم نے رکھی، جناب زینب نے اپنی حکمت اور بصیرت سے رکھی، اس لیے کہ یہ کسی شہید کے وارثوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہید کی یاد کو زندہ رکھنے کا انتظام کریں۔ چنانچہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سید سجاد علیہ السلام نے اپنے گھرانے کے عظیم شہادتوں کی یادگار کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کی خاطر اربعین حسینی کا انتظام کیا، اس کا اہتمام کیا، اور یہ اربعین حسینی زمانے معصومین سے، ادوار معصومین سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ مشی بھی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ بہت سارے زمانے آئے، وقت آئے، حالات بدلے، لیکن کبھی یہ پیادہ روی، یہ مشی، یہ واک رکی نہیں۔ کبھی بہت مختصر تعداد میں لوگ جاتے تھے، علماء جاتے رہے ہیں، مراجع جاتے رہے میرے عزیزوں، اور انہی علماء و مراجع اور مومنین نے اس اربعین کو زندہ و پائندہ رکھا۔ صدام ملعون کے دور میں بھی اس نے بہت کوششیں کی اس سے روکنے کی، مگر لوگ رکے نہیں، یہاں تک کہ گزشتہ چند برسوں میں ہم نے دیکھا کہ اربعین دنیا کا ایک عظیم اجتماع بن کے ابھرا۔ اور معلوم ہے یہ دنیا کا عظیم اجتماع کس لیے قائم ہوا ہے؟ یہ اصل میں ایک عظیم اجتماع کہ جس کے اندر مومنین ان جذبوں سے سرشار ہوتے ہیں کہ جو آمادہ کرتے ہیں مومنین کو امام کے ظہور کے لیے، اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ کیونکہ امام کے ظہور کے وقت مومنین کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ظہور کے بعد کیفیت یہ ہوگی، اس زمانے کے لوگوں کی، مومنین کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر ایک مومن کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اور وہ دوسرے مومن کی جیب سے اسے بغیر بتائے کوئی پیسہ نکال لے، کوئی رقم نکال لے، تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اسے ناگوار نہ گزرے۔ جب ایثار و قربانی کا جذبہ اس سطح پہ پہنچ جائے، اس معیار پہ پہنچ جائے، تو ایسے لوگ ناصران امام زمانہ کے لائق ہو جاتے ہیں۔ یہ اربعین اصل میں ایک مشق ہے اسی بات کے لیے کہ جہاں سے اصل میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے یہ اربعین حسینی ہمیں جوڑے گا، ہمیں کنیکٹ کرے گا ظہور امام زمانہ سے۔ اسی لیے اربعین حسینی صرف ایک زیارت نہیں ہے، صرف ایک ایونٹ نہیں ہے، بلکہ اربعین حسینی ایک ثقافت ہے، ایک کلچر ہے، ایک ایسا کلچر جو اس زمانے میں ڈیولپ ہو رہا ہے اور ڈیولپ ہو چکا ہے ایک حد تک، اور جو ہماری تربیت کرنے کے لیے تیار ہوا یہ پلیٹ فارم، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم پہنچ سکیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک، اور ان کے ظہور کے لیے
زمین ہموار ہو سکے۔ تو میرے عزیزوں، اربعین کو اس جہت سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اربعین حسینی کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہاں عزیزوں، اس سال عاشقین نہیں جا سکیں گے، نہیں پہنچ سکیں گے، تو کیا اربعین نہیں ہوگا؟ اربعین ہوگا، بس اس سال انداز بدلا ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ تمام چاہنے والے جو دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس سال اربعین کے موقع پر سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے، میڈیا کا سہارا لے کر کے، اور بھی جو بھی دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے کوشش کریں کہ اربعین کی یاد کو زندہ رکھیں، اور اس طرح سے اس کی یاد کو عام کریں کہ دنیا کے ہر انسان کے کان میں نام اربعین پہنچ جائے، نام حسین ابن علی پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔